अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में होगा कि 25 नवंबर के बाद हुकूमती वज़रा ने किस किस्म के झूठ बोले। लोगों को बेवकूफ़ समझते हुए इन्होंने ऐसे ऐसे झूठ बोले कि जो लोग अपनी आंखों से वहाँ पर देख रहे थे कि हो क्या रहा है और ये कह क्या रहे हैं। 3 वज़रा सर फ़हरिस्त थे, अता तारड़, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ। इन तीनों ने झूठ क्या क्या बोला आपके इल्म में है, और थोड़ा सा मैं अगर आपके सामने रखूं तो मोहसिन नकवी ने और अता तारड़ ने ये कहा था खुद कि अगर हम चाहें तो 5 मिनट में फायरिंग करवा कर इन तमाम लोगों को भगा सकते हैं। हम अगर चाहें ताकत का इस्तेमाल तो ये 5 मिनट का खेल है। और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ का भी यही बयान था। फिर इन्होंने कहा कि हमने तो कोई गोली नहीं चलाई, यानी रियासत की तरफ से, पुलिस ने और रेंजर्स की तरफ से कोई गोली नहीं चली। फिर इन्होंने कहा कि ये जो मुजाहिरीन थे, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनके हाथों में असलहा था और उन्होंने इस तरह किया और रेंजर्स को मारा, फला फला। सब कुछ आपके सामने है। आप इनके झूठ को देखते जाइए, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है। जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इंतहाई बेशरम हो चुका है। वो हक की बात कहने से डरता है। उसकी वजह है कि उसकी जेबें भर दी गई हैं। आपके और मेरे टैक्स के पैसों से उन्हें खरीद लिया गया है। इसलिए वो तो हक सच आपको ना दिखाएगा, ना उस पर वो बात करेगा। अब मैं आपके सामने और एक बात रखूं कि अता तारड़ ने कहा कि कोई एक तस्वीर ये बता दें कि फायरिंग हुई है, एक तस्वीर ये बता दे कि फायरिंग हुई है। पिम्स और पोली क्लिनिक ने वाजे किया कि किसी भी शख्स की फायरिंग से मौत नहीं हुई। ये इनका एक और झूठ है। अब कितनी वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं। 3 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स तहरीक इंसाफ ने दिए हैं और वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मगर ये ऐसे ढीठ हैं कि ये सच्चाई को मानने से रोज़े अव्वल से इनकारी हैं। अब इन्हें अगर वो दिखा दिए जाएं, इन्होंने यकीनन वो देखे हैं, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि पिम्स को और पोली क्लिनिक को डरा धमका कर, चूंकि डॉक्टर्स ने वहां पर जो मीडिया से बात की है उन्होंने अपने नाम जाहिर नहीं किए और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी लाशें मौजूद हैं मगर उन्हें दी नहीं जा रही। अब ये कहते हैं कि पहले इन्होंने कहा कि फायरिंग आप सबूत दिखाएं, फायरिंग का सबूत दिखा दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि जी किसी को गोली लगी हो, तो जो 3 डेड बॉडीज दी गई उनके साथ जो उनका पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट दिया गया उसमें कॉज ऑफ डेथ, मरने की वजह, मौत की वजह गोलियां लगने का जिक्र है। अब ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो इनके झूठ की कोई हद नहीं है। अब इन्होंने एक और झूठ क्या बोला, इन्होंने एक और झूठ ये बोला कि मुराद सईद असलहे से लेस दहशतगर्दों और तरबियत याफ्ता जत्थों के साथ एहतजाज में शरीक था। वो पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में रूपोश हैं। हुकूमत अच्छा नहीं समझती कि वजीर आला हाउस पे छापा मारा जाए। अब बड़े अच्छे हो गए आप, आपको याद नहीं है आपने पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर छापा नहीं मारा था अली अमीन खान के लिए? आपने वहां पर तोड़ फोड़ नहीं की थी? क्या वो भूल गए सब? आपने खैबर पख्तूनख्वा के पुरअमन और निहत्ते मुजाहिरीन के लिए क्या कुछ नहीं किया? आपने नहीं कहा कि वजीर आला पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता? आपको ये बयानात याद नहीं है? आपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पंजाब में दाखिल होने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया? अब आप ये नया चूरन बेच रहे हैं। और अगर मुराद सईद उस एहतजाज में शामिल होता तो उसकी सैकड़ों तस्वीर आती, सैकड़ों वीडियोस बनती। वो कोई आम शख्सियत नहीं है।
آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ دکھا دیجئے، آپ دکھائیے کہ یہ مراد سعید ہے، یہ جتھوں کے ساتھ موجود ہے، ان کے ساتھ یہ اسلحہ ہے جو آپ تحریک انصاف پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ بھی تو کوئی ثبوت دیں۔ آپ نے کیا ثبوت دیے؟ آپ نے اسلحے کو لے کر ٹیبل پر رکھا اور وہاں پریس کانفرنس کر دی کہ جی دیکھیے یہ اسلحہ ان سے برآمد ہوا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اسلحہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ پولیس کے پاس سب سے آسان ترین کیس کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی اسلحہ ڈال دینا۔ تو آپ نے یہ چیزیں جو رکھی ہوئی تھیں یہ فوائسٹڈ ہیں، یہ آپ نے اٹھا کر ان کے اوپر لگا کر انہیں آپ نے چونکہ کیسز میں بند کرنا تھا تو آپ نے انہیں بند کر دیا۔ آپ اسی طرح سے ثبوت دکھاتے جس طرح سے پی ٹی آئی آپ کو ثبوت دکھا رہی ہے کہ اوپر بلڈنگز پر اسنائپرز کھڑے ہوئے ہیں، وہ گولیاں چلا رہے ہیں، لوگوں کو جو ویڈیو بنا رہے ہیں نیچے ان کو گولیاں لگتی ہیں اور چند سیکنڈ کے بعد وہ وہاں گر جاتے ہیں، اور اس میں دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں۔ آپ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے مرنا نہیں ہے کبھی؟ اس طرح سے آپ کی یہ جو حکومت رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کچھ تھوڑا سا خوف خدا کر لیا کریں۔ اچھا جی، اس میں پھر یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وزارت داخلہ، اب جو دوسری ہم آتے ہیں محسن نقوی کی طرف، وزارت داخلہ نے جو جھوٹا بیانیہ دیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال نہیں کیا گیا، یہ وزارت داخلہ کہہ رہے۔ یہ دوسرا جھوٹ ہے، مہا جھوٹ جو ہے نا وہ یہاں پر بولا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو پرتشدد کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کریں۔ ہائی کورٹ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھیں۔ یہ قیمت نہیں انہوں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ جا کے لوگوں کو بھون ڈالیں۔ آپ کئی لوگوں کو آپ نے زخمی کیا، کئی لوگوں کو آپ نے شہید کیا، یہ تو نہیں کہا تھا آپ کو۔ اور آپ کب سے عدالتوں کے تابعدار بن گئے؟ آپ کب سے عدالتوں کے احکامات کی فرما برداری کرنے لگے؟ آپ نے خود کتنے حکم مانے ہیں عدالتوں کے؟ آپ نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج تک امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، آپ کو یاد نہیں ہے وہ؟ اور آپ نے ہائی کورٹس کے کئی فیصلے نہیں مانے۔ اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ اعلامی میں کہا گیا کہ بیلاروس کے صدر اور وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ جب پی ٹی آئی احتجاج کی تاریخ دیتی ہے تو آپ پھر اس طرح سے بہانے کرتے ہیں۔ آپ انہیں جب کہیں پر ان کے علاوہ بھی انہوں نے جو احتجاج کے لیے، جلسے کے لیے، جلوس کے لیے آپ سے مقام مانگا، آپ نے انہیں وہاں پر یہ سب کچھ نہیں کرنے دیا۔ کیوں نہیں کرنے دیا؟ کیا آپ لوگوں کی، جب آپ اپوزیشن میں تھے، تحریک انصاف کی حکومت تھی، کیا آپ لوگوں نے لانگ مارچ نہیں کیے؟ آپ نے جلسے جلوس نہیں کیے؟ آپ اسلام آباد نہیں آئے جتھوں کو لے کر؟ اور آپ نے تو سپریم کورٹ کے سامنے آ کر جو سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس تھے ان کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا؟ آپ کو یاد نہیں ہے سب کچھ؟ یہ تمام پارٹیاں آئیں، نون لیگ آئی، جمعیت علماء اسلام والے آئے، پیپلز پارٹی والے آئے، کون نہیں آیا؟ سب آئے۔ لیکن اب آپ کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ان کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ ان کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، وہ پرامن رہ کر اس کو وہ امپلیمنٹ اور انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے انہیں کیوں اجازت نہیں دی؟ آپ کیوں انہیں بار بار روک رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی ضد پر شمجانی کے مقام کی تجویز دی گئی، غیر معمولی مراد بشمول بانی سے ملاقات۔ آپ کوئی ایک معمولی مراد ہی بتا دیجئے، آپ نے کون سی عمران خان کو غیر معمولی مراد دی ہوئی ہیں؟ اللہ کرے ایسی مراد آپ کے لیڈر کو بھی ملیں، چونکہ جب وہ جیل میں جائے گا، اور امید ہے کہ ضرور جائے گا کیونکہ خون کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے،
اور آپ کو بھی ایسی غیر معمولی مراد دی جائیں گی جو آپ نے عمران خان کو دی ہوئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق مظاہرین نے سنگجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے کوئی ریڈ زون نہیں ہوتا۔ کون سا ریڈ زون ہے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ پرامن رہیں تو آپ کا حق ہے۔ آپ یہ آئین میں ترمیم کر دیں کہ اسلام آباد میں یا فلاں روڈ پر کوئی احتجاج جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، آپ کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہے۔ اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں تھی، آپ وہاں نہیں پہنچے تھے۔ ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے جی، وہ چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ کوئی ایک پولیس اہلکار بتا دیجئے جس کو گولی لگی ہو یا مظاہرین نے اسے مارا پیٹا گیا ہو۔ کئی ویڈیوز ایسی ہیں جہاں پر مظاہرین کہہ رہے ہیں اگر انہیں پکڑا گیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں کوئی ہاتھ مت لگانا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول اسٹین گن، گرنیڈ، آنسو گیس، شیل اور کیل سے جڑی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ آپ دکھا دیجئے نا، آپ یہ تمام چیزیں آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ دکھائیے۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق پرتشدد احتجاج مظاہرین نے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا۔ اس کو بھی آپ ثابت کیجئے۔ اب بتائیے، پی ٹی آئی کے احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ 1500 شرپسند مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ساتھ تھا۔ آپ کو پتا تھا، آپ کے پاس انفارمیشن تھی، تو آپ نے مراد سعید کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور یہ پھر سب فضول باتیں آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر یہ تمام ثبوت تھے تو آپ ثبوت لائیے، آپ ثبوت دیجئے، آپ انہیں پکڑتے۔ اس وقت وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ مظاہرین کی جانب سے اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ وہ گاڑی چلانے والا جو شخص تھا اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا۔ مبینہ طور پر جو باتیں میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں وہ تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، وہ سابقہ بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا علاقہ اور ان کے تعلقات شاید خاقان عباسی سے ہیں، تو یہ بھی آپ نے فضول وہ دیا۔ اس وقت وہاں پر مظاہرین پہنچے ہی نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ یہ پھر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پرتشدد مظاہرین نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ آپ کا تحمل ہے؟ آپ نے درجنوں لوگوں کو شہید کیا، درجنوں کو آپ نے گولیاں ماری، زخمی کیا۔ دیکھیے، تحریک انصاف نے 12 لوگوں کی شہادتوں کو اب تک کنفرم کیا ہے، اور آپ بتا دیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک اگر انہوں نے غلط نام دیا ہے تو آپ انہیں جھٹلائیے۔ آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وزارت داخلہ کے مطابق پرتشدد مظاہرین نے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو آپ نے خود ان کے اوپر لاد دیے ہیں، تھوپ دیے ہیں، فوائسٹ ہیں، یہ فوائسٹڈ ہیں، کیونکہ اگر یہ ہوتے تو آپ دکھاتے میڈیا کے سامنے اسی ٹائم۔ آپ نے تو ان کو پکڑ کر ابھی آپ جو ہے بیانات دلوا رہے ہیں، وہ لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں اور آپ ان سے بیانات دلوا رہے ہیں کہ جی ہمیں 3000 دیے گئے تھے، ہمیں لایا گیا ہے، ہم نے فائرنگ کی ہے، ہم نے فلاں کیا۔ ان بیانات کا عطا تارڑ صاحب آپ وکیل ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جو پولیس کی کسٹڈی میں بیان ہوتا ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے، اس کی ذرہ سی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ اگر اتنے اچھے ہیں، اتنے سچے ہیں، آپ انہیں 164 کے بیان کے لیے پیش کریں، ٹھیک ہے نا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس آپ انہیں پیش کریں، 164 کا بیان ان کا ریکارڈ کروائیں، پھر یہ سامنے ہو جائے گا، آپ پھر کیس کو ثابت کریں۔ آپ خود ہی جو ہے نا ان کو پکڑیں، آپ ہی قاتل ہوں، منصف بھی آپ ہی بنیں، فیصلے بھی آپ ہی کریں، کیس بھی آپ ہی چلائیں، گواہ بھی آپ کے ہی ہوں، پرازیکیوشن بھی آپ کی ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔
शरपसंदों में कह रहे हैं कि 3 दर्जन से ज़ायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। मुजाहिरीन ने जेल वैन्स को आग लगाने के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां 11 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और दौरे पर आए अहम वफूद के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। देखिए, मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने कहा कि फौज और रेंजर्स को गोली चलाने के अहकामात दे दिए गए हैं। तो गोली चलाने के अहकामात क्यों दिए गए? पुरअमन लोगों पर, अपने ही पाकिस्तानियों पर आपने जो ये जुल्म किया है, ये आपने ज्यादती की है। आपको थोड़ा सा ख्याल तो करना चाहिए था। वजारत दाखिला ने वाजे किया कि पुलिस और रेंजर्स ने इस पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए जानलेवा असले का इस्तेमाल नहीं किया। ये फिर झूठ बोला जा रहा है। पाक फौज का इस पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और ना ही वो हुजूम को कंट्रोल करने पर तैनात थे। सब कुछ आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई एक भी आपने सच्ची बात नहीं की है। तो आप थोड़ा सा ख्याल करें, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी समझें। आप उनके दिल में और नफरत के बीज बोए चले जा रहे हैं 2.5 सालों से। अब आप थोड़ा सा अकल के नाखून लें और थोड़ा सा मुल्क का भी सोच लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।